السلام علیکم جی، آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں اور میں احمد ہوں۔ عمران خان صاحب میں تو عجیب قسم کی ایک انرجی آ چکی ہے۔ اب تو امریکہ کو بھی آنکھیں دکھا رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ جو بائیڈن کے سوا کسی اور سے بات ہی نہیں کروں گا۔ اور اس کے ساتھ گوٹکی میں کل آپ سب لوگوں نے دیکھا کہ کتنا سنگین اور دل دہلا دینے والا واقعہ پیش آیا ہے ریلوے والا۔ اس کے ساتھ کینیڈا میں ہی بالکل اسی طرح ایک واقعہ پیش آیا کل، اسلاموفوبیا والا۔ یہ دونوں واقعات جو ہیں یہ پاکستان اور مسلمانوں کے لیے خاص طور پر دل دہلا دینے والے واقعات ہیں۔ اور میں نے آپ سے کہا تھا کہ حامد میر معافی مانگیں گے، سو انہوں نے معافی مانگی ہے۔ اس کے ساتھ جو ہماری آخری نیوز ہے وہ بہت امپورٹنٹ اور وہ بھارت کے لحاظ سے ہے۔ میں نے آپ سے کہا تھا کہ بھارت اعتماد کرنے والا ملک نہیں ہے۔ اس نے ایک دفعہ سے پھر چھرا گھونپنے کی پینڈ میں چھرا گھونپنے کی کوشش کی ہے۔ ان تینوں چاروں نیوز پہ میں ڈیٹیل سے بات کرتا ہوں، تو شروعات کرتا ہوں میں عمران خان صاحب سے۔ آپ سب نے دیکھا کہ کل کس طرح انہوں نے انکار کیا۔ جو بائیڈن انتظامیہ کی طرف سے عمران خان صاحب سے رابطہ کرنے کی کوشش کی اور ان سے بات چیت کرنے کی کوشش کی گئی کہ عمران خان صاحب سے بات کیا جائے، ٹیلی فونک رابطہ کیا جائے یا ان سے فیس ٹو فیس بات کی جائے، لیکن خان صاحب نے اپنی ایک ضد پکڑ لی، اور بالکل ہونی بھی چاہیے۔ اب میں نے آپ سے کہا تھا کہ یہ وہ والا پاکستان نہیں ہے، یہ پاکستان چینج ہو چکا ہے، پاکستان بدل چکا ہے۔ 2001 والا پاکستان نہیں ہے کہ پاکستان کو جو کہا جائے وہ کیا جائے، جو پاکستان کو کہے، مطلب پاکستان کو کہیں کہ ڈو مور، اور کرو اور کرو۔ اب وہ پاکستان نہیں ہے، پاکستان بدل چکا ہے، وقت بدل چکا ہے۔ اب نہ تو 2001 ہے، اب 2021 ہے، اور 2021 میں حکومت بھی چینج ہے جو کہ عمران خان صاحب کی ہے۔ سو وہ اتنی جلدی باتوں میں یا گولیوں میں آنے والے نہیں ہیں، خاص طور پر امریکہ کی، کیونکہ اب امریکہ کے ارادے بہت اچھی طرح سے ہم واقف ہو چکے ہیں امریکہ سے، کیونکہ ہم 20 سال امریکہ 15 سے 20 سال امریکہ کی چہیتے بن کر ہیں، لیکن اس نے ہمیں وہی لالی پاپ دیا، دکھانا کچھ اور کرنا کچھ، ادھر سے ہمارے ساتھ بھی، ادھر سے بیک ڈور پر انڈیا کے ساتھ بھی۔ تو کس طرح امریکہ نے ہمیں دھوکہ دیا اور کس طرح ہمیں اندھیرے میں رکھا۔ سو اب وہ والا پاکستان نہیں ہے۔ تو عمران خان صاحب کو یہ پچھلی حکومتوں کو کر دینا چاہیے تھا جو عمران خان صاحب نے کی ہے۔ بہت اچھی، میری نظر میں یہ بہت اچھا انیشیٹو لیا گیا۔ وہ ایسے کہ اب دیکھیں نا، عمران خان صاحب اگر ہماری انتظامیہ سے، شاہ محمود قریشی یا اس طرح کی کوئی انتظامیہ کی طرف سے کوئی رابطہ کیا جائے تو کیا وہ ڈائریکٹ جو بائیڈن سے بات کریں گے؟ نہیں، ان کی انتظامیہ سے بات کریں گے۔ جو بائیڈن سے رابطہ کرنے کے لیے وہ ان کی ایکسیس نہیں ہوگی کہ وہ ڈائریکٹ جو بائیڈن تک بات کر سکیں، وہ وزیر خارجہ سے ملیں گے، امریکن وزیر خارجہ سے۔ سو ایسا تو نہیں پاسبل کہ اب جو بائیڈن کی طرف، جو بائیڈن کی انتظامیہ رابطہ کرے اور ہمارے جو ہیں وہ ڈائریکٹ پرائم منسٹر ایئرپورٹ پر لینے چلے جائیں، یا وہی ان کی طرف سے کوئی بھی امبیسڈر اٹھ کر آ جائے اور ہمارے عمران خان صاحب ایئرپورٹ پر ان کا استقبال کرنے کھڑے ہو جائیں۔ اب ایسا تو پاسبل نہیں ہے، گیو اینڈ ٹیک ہوتا ہے، جتنی رسپیکٹ آپ دو گے اتنی ہم دیں گے۔ تو عمران خان صاحب نے ایک غیرت مند، دانا اور جرت والا کام کیا، اور وہ یہ کہ انہوں نے صاف انکار کر دیا کہ اگر کسی نے بات کرنی ہے تو جو بائیڈن خود مجھ سے رابطہ کرے، خود مجھ سے بات کرے، میں ڈائریکٹ اس سے بات کروں گا، اس سے ہٹ کے میں کسی سے بات نہیں کروں گا۔ اس کے ساتھ آپ نے دیکھا کہ کتنا خطرناک واقعہ پیش آیا گوٹکی میں، کہ 32 مسافر جو ہیں وہ شہید ہوئے، کس طرح سفر کرتے ہوئے۔ ہماری جو ٹرین والا سسٹم ہے، ریلوے نظام ہے، وہ کس طرح سے بدحال اور درم برم ہو چکا ہے۔ یہ وہی نظام ہے جب سے گورا ادھر سے گیا تب سے لے کر اب تک جو ہمارا ریلوے کا سسٹم ہے، ایون کہ اس کے ٹریک تک نہیں بدلے گئے، وہی ٹریک چلتے آ رہے ہیں، اور اس پر آئے دن کوئی نہ کوئی حادثہ، آئے دن کوئی نہ کوئی حادثہ ادھر پیش آتا رہتا ہے۔ خواجہ سعد رفیق بھی ادھر سے ہی ہو کر گزرے ہیں، ماضی میں وہ وزیر رہے ہیں، اس کے ابھیشیک رشید صاحب بھی وزیر رہے ہیں، لیکن وہ اس طرح سے کام نہیں کر پائے۔ اور ریلوے وہ ہمارا ایک ایسا اثاثہ ہے، وہ ادارہ ہے ہمارا جو سالانہ ہمیں 4 ارب تک، 4 سے 6 ارب تک ہمیں منافع دے سکتا ہے اگر اس پر باقاعدہ طور پر کام کیا جائے۔ وہ کیسے، میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دے کر سمجھاتا ہوں۔ اگر ریلوے میں ایڈوانسمنٹ لائی جائے، اس میں انوویٹیو نظام لایا جائے، جدت اس میں لائی جائے، اس کے نظام کو بہتر کیا جائے، ریلوے ٹریک بہتر کیے جائیں، سب سے لگژری اور ایلیٹ کلاس کا جو سفر ہے وہ ریلوے کا تصور کیا جاتا ہے، اور وہ ابھی بھی کیا جاتا ہے۔ آپ ایک پورے کا پورا کیبن آپ کو ملتا ہے، آپ اس میں بیٹھیں، لیٹیں، جو مرضی کریں، اس میں کسی قسم کی کوئی ٹینشن نہیں ہے۔ اب آپ دیکھیں، بالفرض آپ نے ایک ریلوے کا نظام، ایک ریلوے کا جال اچھا اور پروٹیکٹیو جو جال ہے ریلوے کا وہ بچھایا ہوا ہے اور اچھا نظام ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ جاپان میں جو ریلوے کی سپیڈ ہے وہ آلموسٹ 600 پر آور ہے جاپان میں جو ہے، چائنا میں ہارڈلی
300-350 کلومیٹر ہے، اس کے بعد امریکہ میں اور یورپ میں 250-300 کلومیٹر ہے. تو کس طرح آپ دیکھیں اگر ہم نے ریلوے کا نظام بہتر کرتے ہیں، ہم 300-350 نہ ہی صحیح 200-250 سفر پر کلومیٹر کرتے ہیں، ہم اس کا پر آور کلومیٹر کرتے ہیں اس کی سپیڈ کا، 200-250 سپیڈ اس کی رکھتے ہیں. تو آپ خود دیکھیں جس بندے نے اگر لاہور سے اسلام آباد جانا ہے، اب اسے پتہ ہو کہ میں نے 2 گھنٹے میں اسلام آباد، 1.5 گھنٹے میں اسلام آباد، 1.5 سے 2 گھنٹے میں اسلام آباد پہنچ جانا ہے، تو سفر کتنی جلدی ہو جائے گا اور سیف سفر ہے. اگر یہی آپ کار پر کریں، ڈرائیونگ پر کریں، بس پر کریں تو 200-250 کی سپیڈ نہیں ہے. ہماری ہارڈلی سپیڈ جو ہے وہ 120 کلومیٹر ہے. تو اس سے زیادہ ہم سفر کر نہیں سکتے. اس سے زیادہ اگر سپیڈ کریں تو ٹائر برسٹ کرنے کا ایشو ہوتا ہے، ٹائر پھٹنے کا ایشو ہوتا ہے، اور کئی اموات ہوئی ہیں اسی وجہ سے، ایکسیڈنٹ ہوئے ہیں اس سے زیادہ اگر سپیڈ ہو تو ریلوے ایک ایسا پروٹیکٹ اور سیف ہمارا سفر ہے، اور جس پر ہم سیفلی سفر بھی کر سکتے ہیں اور جلدی سفر کر سکتے ہیں. یہ ہماری زندگی کی رفتار کو مزید بڑھا سکتا ہے. لیکن بدقسمتی سے کسی بھی حکومت نے اس پر کوئی زور نہیں دیا، اس پر کوئی توجہ نہیں دی کہ ہمارے اس نظام کو بہتر کیا جائے. جب سے گورا گیا وہ ہمیں جو نظام دے گیا ریلوے کا، وہی نظام ہمارا آج سے 100, 150, 200 سال بعد بھی ہمارا ریلوے کا نظام وہی ہے. تو آئے دن اس میں کوئی نہ کوئی حادثے ہوتے ہیں، لیکن دکھ تو تکلیف تو مسئلہ تو ان کے لیے ہوتا ہے جن کی فیملی کا کوئی جاتا ہے. ان وزیروں نے، ان حکومت والوں نے کبھی اس پہ سفر کرنا ہے؟ کسی نے سفر نہیں کرنا. مسئلہ تو ہمارے لیے جن کو ہم ووٹ دیتے ہیں، ہمیں ان سے پوچھنا چاہیے کہ ہمارے لیے آپ نے ریلوے کے نظام میں کوئی بہتری لائی؟ اگرچہ کہ اس میں بجٹ، اس میں زیادہ فائدہ ہے، اس میں یہ سالانہ آپ کو بینیفٹ، سالانہ بجٹ آپ کو دے سکتا ہے 4 ارب تک کا، اس سے ہم ریونیو جنریٹ کر سکتے ہیں. لیکن بدقسمتی سے ہماری حکومت اور عوام دونوں ہی اس معاملے میں سوئی ہوئی ہیں. اس کے ساتھ بات کریں اگر کینیڈا میں جو واقعہ پیش آیا، جو بہت ہی سنگین اور اسلاموفوبیا کے حوالے سے ہے، آپ نے دیکھا کہ کس طرح ویسٹ میں اسلاموفوبیا کے خلاف جو تحریک چل رہی تھی اس کو مزید ہوا دینے والی بات ہے کہ ایک ہی گھر کے 4 سے 5 افراد ایک ہی گھر کے، ایک معصوم چھوٹی بچی، ان کو مار دیا گیا. کس طرح ان کے ساتھ ظلم اور زیادتی کی گئی، لیکن پوری دنیا اس پر خاموش ہے. ویسٹ کی طرف سے کسی بھی قسم کا، امریکہ کی طرف سے، یورپ کی طرف سے کسی بھی قسم کا کوئی رد عمل نہیں آیا، ابھی تک خاموش ہیں. یہی واقعہ آپ دیکھیں اگر کسی کرسچن کے ساتھ ہوتا ہے، کسی کرسچن مائنورٹی کے ساتھ ہوتا ہے، یا کسی یہودی کے ساتھ، جیوز کے ساتھ ایسا واقعہ پیش آتا ہے، تو پوری دنیا، پورے ویسٹ والوں نے کس طرح سا بچال لے آنا تھا کہ ایسا ہوا تو ہوا کیوں، ویسٹ کے خلاف، کرسچن کے خلاف یا یہودیوں کے خلاف ایسا واقعہ ہوا تو کیوں ہوا، مائنورٹی کے خلاف ہوا تو کیوں نہیں ہوا. آپ میں ہمت نہیں ہوگی کہ آپ یہودیوں کے خلاف اس طرح بات کر سکیں، کرسچن کے خلاف اس طرح کوئی بات کر سکیں، کیونکہ ان کی مونوپلی ہے. لیکن مسلمانوں کو آپ جو مرضی کر سکیں، جو مرضی کریں، گاجر مولی کی طرح کٹا ہے مسلمان، لیکن کسی کو کوئی پرواہ نہیں ہے. اس کی سب سے بڑی وجہ جو ہماری رہی ہے وہ لیڈرشپ کرائسس نہیں ہے. کوئی اس پر بات کرنے والا نہیں ہے. ہر دفعہ جب بھی مرے مسلمان مرے، جب بھی ذبح ہو مسلمان ذبح ہو، جب بھی کٹے مسلمان کٹے. لیکن ایسا کیوں؟ اور آخر کب تک ہم یہ چیز برداشت کریں گے جو ظلم اور زیادتی ہو اور وہ صرف اور صرف مسلمان کے ساتھ ہی ہو؟ ایسا کیوں اور کب تک ہم برداشت کریں گے؟ اس کے ساتھ ہی بات کرتے ہیں، میں نے آپ سے کہا تھا کہ احمد میر جو ہیں وہ معافی مانگیں گے. سو آپ سب لوگ دیکھ لیے کہ انہوں نے معافی مانگ لی. آفیشیلی طور پر انہوں نے ریٹن اپلیکیشن لکھ کر دی کہ میں معذرت چاہتا ہوں مجھ سے جو ہوا، لیکن میرے الفاظوں کو غلط رنگ دینے کی کوشش نہ کی جائے. انہوں نے اپنا ایک اپنا ایک اپلیکیشن ریٹن لکھ کے دیا کہ میں اداروں سے معافی مانگتا ہوں اور حکومت سے معافی مانگتا ہوں جو میرے الفاظ کا غلط اس کا تاثر دے دیا. آپ نے جو الفاظ استعمال کیے، جو الفاظ کہے، تاثر بھی وہی گیا، اس سے ہٹ کے کوئی تاثر نہیں گیا. یہ وہی احمد میر ہیں جو ماضی میں بھی اس طرح کی حرکتیں کرتے رہے ہیں، لیکن اب ان کی طرف سے گارنٹی لی گئی ہے. 30 سے ابو صحافیوں نے اس چیز کی گارنٹی دی ہے کہ آئندہ ایسا کسی بھی قسم کا کوئی واقعہ پیش نہیں آیا جو ملک اور قوم کی سلامتی کے خلاف ہو، اور خاص طور پر ملکی اداروں کے خلاف ہو. ایسی کوئی بھی سٹیٹمنٹ رپورٹر کی طرف سے کوئی بھی جاری نہیں کی جائے گی جو ملکی اداروں اور ملکی سلامتی کے خلاف ہو. سو وہ دیکھ لیں آپ، انہوں نے معافی مانگ لی. میں نے کہا تھا کہ یہ معافی مانگیں گے، سو انہوں نے مانگ لی. ہوپ فلی آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی. انشاءاللہ ملتے ہیں آپ کے ساتھ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اور نئے ٹاپک کے ساتھ. رکھیے گا اپنا ڈھیر سارا خیال اور اپنے اس چینل کا بھی. مجھے دیجیے گا اجازت. خدا حافظ.